نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ مریم، پارہ نمبر 16، آیت نمبر 83۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کفار کو مہلت دی ہے اور ان پر شیطان ہم نے چھوڑ رکھے ہے تاکہ وہ ان سرکشی پر اور بھی ابار دے اور وہ ان سرکشی کے اندر اور بھی آگے چلے جائے، لیکن پھر بھی ہم نے ان کے لیے ایک گنتی مقرر کی ہے، اسی ہی گنتی کے مطابق وہ یہاں پر زندگی گزار دیں گے، پھر اس کا ہمارے پاس آنا ہے، پھر حساب کتاب ہوگی اور سزا اور جزا کا پھر عمل ہے۔ تو پڑھتے ہیں انہی آیات پر جب مامون الرشید سورہ مریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو جب مامون الرشید ہارون رشید کا یہ بیٹا تھا یہاں پر پہنچے تو پھر اپنے مجلس کے اندر علماء فقہا بھی ہوتے، ابن سماک بھی موجود تھا، بڑے علامہ فہامہ تھے، تو انہوں نے سوال کیا کہ گنتی جو ہے یہ تو متعین ہے، پھر جو ہے نا وہ تعجل اور پھر جلدی کس چیز کی ہے؟ تو مجلس میں بعض نے جواب دیا شعر کے انداز میں، اور شعر میں نے یہاں لکھا ہے کہ وَكَيْفَ يَفْرَحُ فِي الدُّنْيَا وَلَذَّتِهَا فَتًى، کہ کوئی نوجوان کس طرح خوش ہوگا دنیا اور اس کی لذتوں سے، يُعَدُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَالنَّفْسُ، کہ جس کی گنتی جاتی ہے، وہ جو الفاظ بولتے ہیں اس کی بھی گنتی کی جاتی ہے، اور جو سانسیں لے رہے ہیں اس کی بھی گنتی کی جاتی ہے۔ معرف القرآن میں یہاں پر میرے پاس موجود ہے، قرطبی کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے کہ عموماً ایک انسان دن رات میں 24,000 سانسیں لیتا ہے۔ وہ 24,000 آغا چکن سانس آخری عموماً 10 پدے ترتیب سر، باقی یہ کوئی یقینی اندازہ نہیں ہے، ہو سکتے اس سے کم بھی ہو زیادہ بھی ہو، لیکن عموماً اس طرح ہے کہ 24,000۔ چلو پڑھتے ہیں ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر انا ارسلنا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بھیجے ہے شیاطین کو، علی الکافرین کافروں پر، تعزهم تاکہ ابار دے، عزا فزا و حزا و حزا پہیسرا، نہ تقریباً یو معنی سر رضی یو کسی کو ابارنا اکسانا، تعزهم تاکہ ابار دے ان کو، عزن ابار کر، فلا تعجل علیہم تو آپ ان پر جلدی نہ کیجیے، انما نعد لهم عدا ہم نے ہی ان کے لیے ایک گنتی مقرر کی ہے، تو ان کے روٹی کی گنتی ہے، سانسوں کی گنتی ہے، الفاظ کی گنتی ہے، قدموں کی گنتی ہے، جو بھی وہ کرتے ہیں ہر ایک کے لیے ایک اندازہ متعین ہے۔ یوم نحشر المتقین، ہم متقی لوگوں کو جمع کر دیں گے، الی الرحمن، رحمان کے پاس، وفدن وفد کی شکل میں، یہ لوگ آئیں گے رحمان کے پاس وفد، متقین خلق بچے کندے پر خوشحالی سرا درب سرا دا ملاقات اور دا حاغی سرا دا حساب کتاب، التبا پاغی باندے سا غم و حزن نے، ونسوق المجرمین الی جہنم، اور ہم ہانک دیں گے، کھینچ دیں گے مجرم لوگوں کو، الی جہنم کی طرف، وردن پیاسے، نو دب اوگی تگی بئی، نو سڑے تگی ہوتے بیاہ نورم سزا ورکے دیٹھیں کے داغا تکلیف نورم زیادتی گی، اللہ رب عزت مگے جہنم نہ بچ، لا یملکون الشفاعۃ، کوئی بھی ملکیت کسی کے پاس نہیں، اختیار نہیں شفاعت کا، سفارش کا، البتہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہو، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو تو وہ صرف سفارش کر سکتے ہیں، اور وعدہ کس لوگوں کے پاس ہے؟ متقین لوگوں کے پاس ہے، اور اچھے نیک انبیاء کرام، صحابہ کرام، جو صلحاء ہے، اتقیاء ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا عہد موجود ہے کہ وہ سفارش کر سکتے ہیں، حفاظ ہے، علماء ہے، الا من اتخذ، البتہ جس نے لے لیا ہے، عند الرحمن، رحمان کے پاس سے، عہدن کوئی وعدہ، نو چاس رچے رحمان رب وعدہ کری، ہاں بس صرف سفارش کی نور چاہتا سے اختیار نشتا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ مجرمین کی سزا بھی بڑی ہے اور متقین کی پھر انعامات بھی زیادہ ہے، اللہ ہم سب کو متقین میں ہی شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔